یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو تم میں بھیجا، اور بھیج کر جو فرائض مقرر کیے حضور علیہ السلام جو ادا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ جب آیت تلاوت کی تو الفاظ منتقل ہو گئے، یہ بات توجہ طلب ہے۔ جب قرآن مجید کی آیت کو آقا علیہ السلام نے تلاوت فرمایا، یتلو علیکم آیاتنا، جب آیات کو تلاوت کیا تو تلاوت کیا ہے؟ جو آپ قرآ سے سنتے ہیں، تراویح میں بھی سنتے رہے، تلاوت میں قرآن مجید کے الفاظ منتقل ہو گئے، معنی نہیں ہو رہے ہوتے، معنی منتقل نہیں ہوئے، الفاظ منتقل ہو گئے۔ تو تلاوت کرنے سے، یتلو علیکم آیاتنا سے، ایک کام ہو گیا کہ قرآن مجید کے الفاظ امت تک پہنچا دیے، امانت کے ساتھ پہنچا دیے۔ یہ تو فریضہ تلاوت آیات سے ہو گیا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے وہ یزکیکم، پھر نفوس کا تزکیہ ہے اور تصفیہ قلوب ہے، تاکہ جہاں منتقل کیا جا رہا ہے علم، وہ دل اور نفس صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں، اسے قبول کرنے کے قابل بنے۔ اب اس کے بعد اگلی ذمہ داری کیا فرمائی؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ۔ اب یہ چیز عزیزان محترم، اساتذہ کو چاہیے ان پر فوکس کریں اور طلباء کو منتقل کریں یہ فکر، اور طلباء کو چاہیے کہ سمجھیں، چونکہ آج کے طلباء کل کے علماء ہیں، انہوں نے امت کو، نسلوں کو علم منتقل کرنا ہے۔ کنسیپچول کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کیا کیا مطالب ہیں، کیا معانی ہیں، ان کی کیا تعیین ہے، کیا تفصیل ہے۔ تو تلاوت کے ذریعے تو الفاظ منتقل ہوئے، آگے جو اسی آیت میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں پھر کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو سوال پیدا یہ ہوا کہ پہلے ذریعے سے تلاوت آیات سے الفاظ تو منتقل ہو گئے قرآن مجید کے، اب جو فرمایا کہ پھر وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اس تعلیم میں کیا مراد ہے؟ کیا اس تعلیم میں پھر انہی الفاظ کو دہرانا ہے؟ اگر انہی الفاظ کو دہراتا جائے کوئی استاذ تو تعلیم تو نہ ہوئی۔ تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو کتاب آپ سبق میں پڑھا رہے ہیں وہی متن پڑھتے چلے جائیں، اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ وہ تو تلاوت آیات کے ذریعے فرض پورا ہو چکا، الفاظ کو، ٹیکسٹ کو جو اللہ نے نازل فرمایا تھا، حضور علیہ السلام نے پڑھ کر لفظاً لفظاً صحت کے ساتھ آپ کو منتقل کر دیا، تو تلاوت آیات میں یہ کام تو ہو گیا۔ جب آپ تعلیم لینے جاتے ہیں اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، مدرسہ میں، مکتب میں، تو میں تعلیم پا رہا ہوں، تو تعلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب استاذ آتا ہے تو لیکچر دیتا ہے تو وہ کتاب کے الفاظ پڑھ کے سنا کے چلا جاتا ہے، وہ تو آپ گھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے تھے۔ تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ تعلیم یہ ہے کہ وہ جو الفاظ ٹیکسٹ میں تھے، استاد اس کی شرح سمجھاتا ہے، اس کے معنی سمجھاتا ہے، اس کے مقاصد و مطالب سمجھاتا ہے، اسے ایکسپلین کرتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے، اور اس سے نکلنے والی کئی اور ابہامات کو دور کرتا ہے، اشکالات کو دور کرتا ہے، سوالات کا جواب دیتا ہے۔ تو جب ان الفاظ کو ایکسپلین کرتا ہے استاد اور آپ سمجھتے ہیں، تو اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ تو تعلیم اس ٹیکسٹ کے الفاظ سے زائد کوئی چیز ہے، زائد ہے۔ تو جب یعلمکم الکتاب کہا تو استاد الفاظ کو رٹاتا نہیں ہے کہ یہ رٹ لو، وہ تو حفظ ہے، وہ حفظ قرآن ہے جو آپ شعبہ حفظ میں کرواتے ہیں۔ تو شعبہ حفظ میں کروا دیا، قرآن رٹ لیا، حفظ کر لیا، حافظ ہو گئے، قاری ہو گئے، تو تعلیم کہاں گئی؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اس کے بعد فرمایا کہ پھر تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا۔ تو وہ دراصل اس نصوص سے، ٹیکسٹ اور الفاظ سے زائد کوئی چیز ہے، اور وہ جو زائد چیز ہے وہ ان الفاظ کے معنی سمجھاتا ہے تمہیں رسول، قرآن مجید کی ان آیات کے مطالب سمجھاتا ہے، ان کے مقاصد سمجھاتا ہے، اس سے منتزع ہونے والے احکام سمجھاتا ہے، اس کے مسائل سمجھاتا ہے،
اس کی شرح کرتا ہے، اس کی تبیین کرتا ہے، بیان جس کو کہا تھا، یہ جو سارا کچھ کرتا ہے اللہ کا رسول امت کے لیے تلاوت آیات کے بعد، اس سب کچھ کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو اللہ رب العزت نے ان علینا بیانہ کہہ کر یہ ذمہ داری بھی اپنے ذمے لے لی تھی، اور اپنے ذمے لینے کا مطلب ہے کہ یہ حدیث بھی وحی الہی، اس آیت نے بتا دی ہے۔ جیسے قرآن وحی الہی تھے اس کے الفاظ اور ٹیکسٹ، اس طرح حدیث بھی وحی الہی ہو گئی، اس لیے اس کو جلی کہتے ہیں، لفظاً و معنن ہے، اس کو خفی کہتے ہیں کہ معنن۔ اب نبی اس کے معنی سمجھا رہے ہیں، مطالب سمجھا رہے ہیں، اس کے اندر جو میسج ہے اللہ پاک کا وہ سمجھا رہے ہیں، جہاں جہاں سمجھنے میں مشکلات ہیں ان کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک کے جو مرادات ہیں، میں نے یہ بات بھیجی، اس سے مراد میری کیا ہے، میں نے یہ آیت بھیجی، میرا منشا کیا ہے، اللہ کی منشا و مراد کو سمجھا رہے ہیں۔ اس میں الفاظ آقا علیہ السلام کے اپنے ہیں، کیونکہ امت کے استاد اور معلم کے طور پہ نبی سمجھاتا ہے، سو وہ حدیث ہے۔